الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد میں سب سے پہلے تو اس پینل کے تمام ارکان کا استقبال کرتا ہوں اور تمام کا پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انتہائی حساس اور اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی اور آج یہاں شریک ہیں۔ ندوہ تبادلہ خیال کی مجلس ہوا کرتی ہے۔ ہم 4 اعضاء بطور مشارک اور ایک رئیس الجلسہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ تمام سامعین ہمارے برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے یہاں جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو میں مزید اضافے کی گنجائش ہے، تعاقب کی گنجائش ہے، یا پھر یہ کہ آپ کی طرف سے کوئی اور پہلو بھی نمایاں کیا جانا ضروری، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو ہم اسی جذبے اور اسی قصور کے اعتراف کے ساتھ آپ اخوان، آپ مشائخ کے سامنے اس ندوے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے ندوے کا جو عنوان ہے، ہندوستانی معاشرے میں تحفظ امن اور پرامن بقائے باہم، ان کی بنیادیں کیا ہیں اور ان کے وسائل اور ذرائع کیا ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تبادلہ خیال کریں گے۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہماری گفتگو ہندوستانی معاشرے ہی کے پس منظر میں ہے، عام گفتگو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری گفتگو بنیادی 2 محور پر ہوگی، ایک امن کا تحفظ اور دوسری چیز ہے پرامن بقائے باہم، جسے تعایش سلمی کہا جا رہا ہے یا ہم استعمال کر رہے ہیں، اس پس منظر میں ہوگی۔ اور گفتگو تفصیلات میں گئے بغیر صرف بنیادی باتوں اور بنیادی مسائل پر ہوگی جو عوام الناس کے لیے مشکل سوالات ہو سکتے ہیں یا جو پریشان کن نکات ہو سکتے ہیں، اسی قسم کے نکات کے اطراف گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ مقرر الجلسہ نے آپ کے سامنے تعارف کروا دیا کہ اس مجلس میں الحمدللہ ملک کی مؤقر علمی شخصیات میں سے منتخب 3 اہم شخصیتیں بحیثیت عضو یا رکن کے شریک ہیں۔ تو میں سب سے پہلے میرے اپنے دائیں جانب بیٹھے ہوئے فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ ہی سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ امن انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اور امن انسانی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اور معاشرے پر امن کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، بد امنی کے نقصانات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، مختصر سی روشنی ڈال لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ہمارا دین اسلام سلم اور سلام سے ماخوذ ہے، جو امن و سلامتی کا عنوان ہے، اس کی پہچان ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن اور سلامتی کا ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں جو اہم ترین دعائیں ہیں، اس میں امن کی دعا بہت خاص۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ یہ دعا کی، رب اجعل ھذا البیت آمنا۔ تو امن یہ ہماری اور آپ کی اسلامی ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی سماجی ضرورت ہے، ہماری اور آپ کی معاشرتی ضرورت ہے، اور انسانی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی اہم بنیاد ہے۔ امن کے بغیر نہ ہماری اور آپ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے انجام پذیر ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت جو کھانے اور پینے کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس کا مزہ اور لطف لے سکتے ہیں بغیر امن کے۔ اگر بدامنی ہو، خوف کا ماحول ہو، دہشت کا ماحول ہو، تو دنیا کی اچھی سے اچھی نعمت ہمیں اور آپ کو راس نہیں آ سکتی ہے، اگرچہ وہ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہو۔ اس لیے سماج اور معاشرے میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ سید حسین مدنی حفظہ اللہ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو امن جس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی، سماج میں اگر یہ امن نہ ہو
تو اس کے قائم کرنے کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر امن ہے تو اس کو باقی رکھنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اس پر مختصر سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امن کے قیام کے لیے اور امن کے استحکام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ امن کے سب سے بڑے جہدکار اور علمبردار انبیاء علیہم السلام نے دعائیں کی۔ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اگلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عقائد کی اصلاح کی جائے اور ایمانیات کو درست کیا جائے، کیونکہ جب امن کی دعا کی گئی تو اس کے فوراً بعد شرک سے بچنے کی بھی دعا کی اور اس جانب توجہ دلائی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے شرک سے بچے رہنے اور کفر سے بچے رہنے کو لازم بتایا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن۔ تو قیام امن کے لیے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح اور ایمانیات کی درستی بہت ضروری ہے، اور قیام کے بعد استحکام کے لیے اور بقا کے لیے جو شریعت کے 5 اہم ترین مقاصد ہیں جنہیں ضروریات خمس بھی کہا جاتا ہے، اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے امن کے بقا کے لیے جو امور خاص طور پر بیان کیے ان میں تعلیم ہے اور معروف میں حکمران طبقے کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اعتبار سے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ ہماری اس ندوہ کا جو دوسرا عنصر ہے یا دوسرا نقطہ ہے وہ ہے تعایش سلمی، پرامن بقائے باہم۔ میں شیخ عبدالسلام محمد عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تعایش سلمی یا پرامن بقائے باہم کا جو اسلامی تصور ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے اور کسی کے خاطر ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے اساسیات، اصولیات سے ہم لوگ دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے تعایش سلمی کا مطلب، اور اس کی دلیلیں قرآن میں ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، ہم نے مجبور کبھی کسی کو نہیں کیا۔ اور من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ ایمان پہ باقی رہیں گے۔ تو تعایش سلمی، جس کو اردو میں جو ہے نا رواداری یا کہ باہمی رواداری جو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے، اور یہ چیز دنیا میں قبول کی جا چکی ہے۔ دنیا میں لوگ ہمیشہ تکلیفیں اٹھا کے جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ نتیجہ آلریڈی اسلام بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا میں مسائل ہیں، اسلام میں حل ہے۔ دنیا میں مسائل ہیں، اسلام میں حل ہے۔ اگر اس کی مثال میں دیتا ہوں، بہت دے سکتا ہوں مثالیں، اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ راسمالیت، سرمایہ دارانہ نظام دنیا کو کھائے رکھا ہوا ہے، ابھی بھی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آیا تھا کمیونزم، کہ سب محنت اپنی صلاحیت سے کرنا، لیکن اجر جو ہے نا اپنی ضرورت کے حساب سے لینا، یعنی عامل بھی اتنا ہی لینا، ڈاکٹر بھی اتنا ہی لینا جتنی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمیونزم۔ انہوں نے طاقت کی بنیاد پہ اس کو نافذ کیا۔ 70 سال اس پہ انہوں نے عمل بھی کیا، لیکن یہ فطرت کے خلاف میں تھا۔ بعد میں بولے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کا نقصان ہے ہی، مانتے ہیں لیکن حل نہیں ہے۔ کمیونزم 70-80 سال لاکھوں کروڑوں کا نقصان کرنے کے بعد بولے نہیں ہو سکتا۔ رشیا والوں نے اس پہ دستبرداری کر لی۔ اب اس کے بعد ان کے پاس جو حل ہے وہ حل اسلام میں موجود ہے آلریڈی۔ تو ایسے ہی زنا کا مسئلہ ہے، سوشل کا مسئلہ ہے، کمائیوں کا مسئلہ ہے، بہت سی چیزوں کا مسئلہ ہے۔ اب تھوڑا سا تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے نا بہت سو سال پہلے کہہ دیتی تھی، 700 سال پہلے بات یہ کہہ دی تھی کہ انسانیت جب کوشش کر کے جس نتیجے پہ پہنچتی ہے حل کے لیے، وہ آلریڈی اسلام میں پہنچایا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو اسی لیے میرے دوست، پوری دنیا اب چاہتی ہے کہ امن سے رہے۔ دنیا اس بات پہ اقوام متحدہ میں اس بات پہ قبول کر چکی ہے کہ نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ
جغرافیائی بنیاد پہ، ازمز کی بنیاد پہ جھگڑا نہیں ہونا، سب کو آزاد ہے، اور ہمارا ہندوستان کا دستور بھی یہ کہتا ہے. تو اسی لیے اب یہ لوگ جہاں پہنچے ہیں وہ اسلام 1400 سال سے کہہ رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، ہوا تو وہ جو ہے نا سیاسی تھا، اسلامی نہیں تھا. جزاک اللہ خیر. شیخ عبدالسلام صاحب کی گفتگو میں جو بات آئی اس میں ایک پہلو بڑا اہم ہے، میں اسی طرف موضوع کو لے کر بڑھتا ہوں. تعایش یا پرامن بقائے باہم میں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہونا، یہ تو جو ہے مسلمہ حقیقت ہے، سب مانتے ہیں. لیکن جو مسئلہ ہے دنیا کے اندر اس وقت پرامن بقائے باہم کا جو تصور ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو مذہب کی آزادی کا مطلب یہ کہا جائے کہ کسی کو صحیح اور غلط نہ کہا جائے، اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کی تفریق سرے سے نہ کی جائے. میں آپ مشائخ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور میں شیخ سید حسین سے جو ہے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے تعایش کا، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ مسئلہ ہے ولا اور برا کا مسئلہ. ولا اور برا کا مسئلہ اوثق عر الایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا ہے. تو ہم ذرا اس مسئلے کو دیکھیں کہ ولا اور برا کا مسئلہ اور یہ تعایش کا مسئلہ آپس میں کہاں ملتے ہیں، کہاں الگ ہوتے ہیں. تو اس کی ابتدا کرنے کے لیے میں سب سے پہلے شیخ سید حسین آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ولا اور برا ان کا مفہوم کیا ہے، مختصر سے الفاظ میں آپ واضح کر دیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیراً. ولا کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم کے ساتھ دلی محبت ہو، اور برا کا نچوڑ یہ ہے کہ کفر اور اس کے اہل کے ساتھ بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کیا جائے. لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اعتقادی کراہت کے ساتھ فطری محبت کی گنجائش نہیں. اعتقادی کراہت کے ساتھ فطری محبت کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا انک لا تہدی من احببت. من احببت میں مفسرین نے یہ بات بتائی کہ یہاں فطری محبت تھی اعتقادی کراہت کے ساتھ. دو اور باتیں خاص طور پر اس پس منظر میں ذکر کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں تھے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا، یعنی خیار اور عدول. ان کا یہ خیر مسلمانوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے عام رہے گا. ساتھ ساتھ دو باتوں کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا معاشرتی زندگی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں. اس پس منظر میں خاص طور پر یہ نقطہ اجاگر کیا جاتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کبھی بیوی اہل کتاب سے بھی ہو سکتی ہے، اور شریعت نے یہاں پر استثناء نہیں کیا اور ان کے لیے بھی فطری محبت کا جواز رکھا. ولا اور برا کے پس منظر میں اور ایک نقطہ سیاسی حالات کے تناظر میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم حاکم کے پاس سیاسی خدمت انجام دی اور آگے بڑھ کر پیشکش کی اجعلنی علی خزائن الارض. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتقادی کراہت کے ساتھ فطری محبت کی گنجائش ہے، ازدواجی زندگی میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی اور سیاسی حالات میں بھی. واللہ اعلم. شیخ حسین نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عقدی کراہت یعنی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ دل سے ناپسندیدگی کے باوجود معاشرتی تقاضوں کی بنیاد پر رشتے ناتے ہوں تو دلی محبت، یا سماجی ضروریات ہوں تو تعلقات، سیاسی تقاضے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا، یہ سب جو امکانات ہیں یہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک اہم ضابطے اور اصول کی طرف ہم کو لے کر جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالسلام صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیں. کیا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ایک ہی شخص کے ساتھ ولا اور برا ایک ہی شخص کے ساتھ ولا اور برا کے تقاضے نبھائے جا سکتے ہیں؟ یعنی تصور یہ ہے کہ مومن ہے تو ولا ہی ولا ہے، کافر ہے تو برات ہی برات ہے. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کے ساتھ ولا اور برا دونوں کے تقاضے نبھائے جائیں، جو کہ شیخ حسین کی گفتگو ہی کے یوں سمجھیے کہ تکمیل ہے اور اسی کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہے؟ تو میں چاہتا ہوں شیخ عبدالسلام اس پر گفتگو کریں کہ کیا ایک ہی شخص کے اندر ولا اور برا دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں؟
السلام علیکم. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی ایک رام لکشمن ہندو کوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے برات بھی کریں پھر اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں. یہ ان کا سوال ہے. یہ بالکل ہمارے اہل سنہ والجماع کا ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ ایک انسان نحبہ لایمانہ ونبغضہ لفجورہ، جتنا اچھا ہے اتنی محبت، جہاں جہاں غلطی ہے وہاں سے برات کا اظہار، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. تو اسی لیے یہ بہت ممکن ہے، 100% ممکن ہے کہ ہم ہمارے دنیا میں لوگوں کے ساتھ مروت کا کام کریں، پیسہ دیں، کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، وہ سب پلائیں، لیکن جب بات آتی ہے بھائی شرک کی کفر کی، میں یہ نہیں کر سکتا بھائی، اور آپ بھی مت کرو کیونکہ تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ سمپل سی بات ہے. ہمارے محبت، ہمارا احسان سے وہ لوگ خوش رہیں گے. یہی بات انہوں نے واضح کی تھی. تو یہ بہت ممکن ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ کہ نہیں دینا چاہیے لیکن چونکہ میں نے اس پہ تحقیق کی ہے تو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اپنا بچہ ہوتا ہے، اپنی بیوی ہوتی ہے، ان سے ہم لوگ لڑتے بھی ہیں، مارم پیٹی بھی کرتے ہیں، پھر پیار محبت بھی کرتے ہیں نا. یہ ممکن ہے نا. بالکل اسی طریقے سے پیخانے کو جانا ہوتا ہے، حمام کو جانا ہوتا ہے. اکرمکم اللہ، ہم لوگ جاتے نہیں جاتے، صفائی کرتے نہیں کرتے، لیکن معلوم ہے نا کتنا ڈسٹینس بھی رکھتے ہیں ہم لوگ. تو جب یہ ہماری ذاتی زندگی میں ممکن ہے تو یہ ہمارے اسلام کے خاطر، مسلمانوں کے خاطر، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کے خاطر، مسجدوں کے خاطر، جانوں کی حفاظت کے خاطر ہم لوگوں کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. جزاکم اللہ خیر. شیخ عبدالسلام نے جو بات کہی ہے، ان کے کہنے کے مطابق یہ انسانی زندگی کا لازمی تقاضا ہے. جو کہنا چاہ رہے ہیں شیخ کہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور گفتگو کے آغاز میں انہوں نے جو بات کہی، زندگی کی ضرورت سے زیادہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے کہ ولا اور برا ایک ہی شخص کے ساتھ اکٹھا بھی ہو سکتے ہیں اس کے حالات کے اعتبار سے، کہ ایک اعتبار سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے آپ اس سے برات کے جو تقاضے ان کو بھی نبھاتے ہیں. میں شیخ عبدالحکیم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تصور ہے کیا یہ آج کے دور کی پیداوار ہے؟ یعنی حالات آج مسلمانوں پر مشکل ہوتے جا رہے ہیں، یا دنیا میں عدم برداشت کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے اور تشدد اور ایک دوسرے کے تئیں نفرت کا ماحول بہت زیادہ عام ہو رہا ہے؟ کیا یہ اس کا رد عمل ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز پر گفتگو کرنا، اس کو عام کرنا شروع کیا ہے، یا پھر یہ کہ یہ قدیم ہے، یعنی اسلامی شریعت میں اس کی بنیادیں ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. بہت اچھا سوال ہے. تعایش کا جو معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہے مکی زندگی ہو چاہے مدنی زندگی ہو، مختلف قومیں رہتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں تک کہ معاندین کے ساتھ، جان کے دشمنوں کے ساتھ، قتل کا ارادہ رکھنے والوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اور پرامن زندگی گزاری ہے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی. مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب، یہود و نصارہ، اسی طریقے سے اہل ذمہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم عطا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی معاہد کو قتل کر دے گا لم یرہ رائحۃ الجنہ، تو اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. اتنی بڑی اسلام کی دعوت اور محبت اور جانوں کی حفاظت اور امن کا بقا، اس کا تحفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ نے مکہ میں بھی کیا، آپ نے مدینہ میں بھی کیا، اور یہ اسلامی دستور کا، کتاب اور سنت کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے. تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے. اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو امن قائم کرنے کا اور امن کے اسباب، اس کے وسائل اور ذرائع کو تحفظ دینے کا بھی حکم عطا فرمایا. خود ہم امن میں رہیں اور دوسروں کو بھی امن میں رکھیں. جزاکم اللہ خیرہ. میں پھر سے ایک بار شیخ عبدالسلام کی طرف جاتا ہوں. دیکھیے اب تک کی جو گفتگو ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی، ایک طرف ولا اور برا کے اپنے تقاضے ہیں جو شرعی تقاضے ہیں، اور دوسری طرف تعایش سلمی کو ہم ایک دینی ضرورت، یعنی دین کا ایک حکم بھی کہہ رہے ہیں اور دنیاوی ضرورت بھی کہہ رہے ہیں. دونوں چیزیں جب ہم کہہ رہے ہیں تو سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں اگر اکٹھا ہو سکتے ہیں تو حد فاصل کیا ہے دونوں میں؟ یعنی ہم
کیسے یہ طے کریں گے کہ جو ہے تعایش میں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور ساتھ میں ولا اور برا کے تقاضوں کو بھی کیسے نبھا سکتے ہیں؟ حد فاصل کیا ہوگی جس پر ہم یہ طے کریں گے کہ اس حد تک ہم تعایش کا دائرہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد تعایش کا باب نہیں، یہاں سے برات کا باب شروع ہوتا ہے؟ کوئی حد فاصل، کوئی ضابطہ اس سلسلے میں؟ شیخ عبدالسلام، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ بات اجمالاً واضح ہو چکی ہے، لیکن اب عبدالحسیب صاحب کو تھوڑا رگڑنے کی عادت ہے۔ اگر آج میں آپ کو نہیں رگڑوں گا تو عوام آپ کو سب کو رگڑے گی بعد میں جا کر۔ آپ کی اس بات پہ میں یعنی سنجیدگی کے ساتھ ایک تعلیق چڑھاتا ہوں۔ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مشائخ الحمدللہ آپ قدوہ ہیں، آپ صلہ، آپ جو ہے دماغ ہیں، آپ تھنک ٹینک ہیں امت کا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ولا اور برا کے نام پہ آج وہ لوگ بھی ہمارے سماج میں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں رہنا بھی کفر ہے، یہ برات کی انتہا کے اس پر ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو تعایش میں اس حد تک جاتے ہیں کہ مندر میں پوجا بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایسا جب افراد و تفریط ہونا تو بد رگڑنا پڑتا ہے کہ حد فاصل متعین کیجئے تاکہ جو ہے بات علی وجہ البصیرہ عوام تک جائے۔ آج آپ کی بات ہمارے مشائخ تک جائے گی، مشائخ کے ذریعے انشاءاللہ ہماری عوام تک جائے گی، اور وہ جو کریں گے علی وجہ البصیرہ کریں گے، عبادت کی نیت سے کریں گے تو رگڑوں گا اور 10 بار رگڑوں گا۔ شیخ ذاکر جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے بات پھر ایک دفعہ سمپل سی بات ہے، میری بات پہلے کی بات میں واضح تھی۔ ایک ہے ہمارا ایمانی اور ہمارا دینی فریضہ، ایک ہے ہمارا دنیا کا مسئلہ۔ میں نے کہا نا کہ ہم دین کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں ہم واضح ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا نا لا تسبوا الہتکم فیسبوا اللہ، ہم ان کو برا بولیں گے تو اللہ کو برا بولیں گے۔ تو میرے دوست، ولا کا تعلق اور برا کا تعلق ایمان سے ہے۔ ہم اسلام کو سچا سمجھیں گے، مسلمان جنت میں جائیں گے، اور کسی دن لڑنے جھگڑنے پتھر کھانے کی باری آئے گی تو میں صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ رہ کے پتھر کھاؤں گا۔ یہ میرا ایمان کا حصہ ہے۔ دنیا کے معاملات میں کہ بھئی ہم لوگوں کو سب کو مل کے جو ہے نا حلف الفضول والا معاملہ ہے کہ ہم کو اخلاق قائم کرنا ہے، انسانیت قائم کرنا ہے، ظلم سے بچانا ہے، اچھے لوگوں کو کامیاب دلانا۔ دنیا جتنی بھی ہے، دیکھو آخرت کا معاملہ ہے، دین ہے، زندگی جو ہے نا اطمینان سے گزارنے والا معاملہ ہے، دنیا ہے۔ یہ فرق بہت آسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے فکری انحرافات میں ایک یہ کہ دین دنیا ایک ہے والی بات چل پڑی، یہ ان لوگوں نے بہت فساد پیدا کیا۔ تو یہ مسئلہ بھی وہیں سے آیا کہ دین دنیا ایک ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم عالم بامور دنیاکم۔ تو جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، ایمانیات کا تعلق ہے، وہاں پہ تو کوئی نہ کنسیشن ہے نہ ہے کہ کوئی کمپرمائز ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں جو بھائی تم اپنا کرو، ہم آپ کو صحیح بھی نہیں بولتے لیکن آپ سے لڑتے نہیں، جب تک کہ ہمارے حدود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقرر کرے، کوئی طاقت دے کے سمجھانے کی بات، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہوپ فلی امید کے واضح ہے۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں اسی مسئلے کو تھوڑی سی اور وضاحت کے لیے شیخ حسین کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ایک تصور ہے کچھ لوگوں کے اندر، یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ یہ جو تعایش کی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلو، ساتھ چلو، یہ ساری باتیں اس وقت ہیں، اسلام نے ہمیں اس کا حکم اس وقت دیا ہے جب ہم مکی دور جیسے حالات میں رہیں، جب ہم خود کمزور رہیں تو ہم تعایش کی بات کریں، لیکن وہی جب ہم حکمران ہو، ہماری سلطنت و حکومت ہو، تو پھر تو اسلام کے غلبے کی بات کریں گے، باقی سب کو ہم لے کر چلنے کی بات نہیں کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حالت استضعاف، کمزوری کی حالت میں تعایش ہے، غلبے کی حالت میں جو ہے قوت اور استبداد کا معاملہ۔ یہ جو ہے ایک ذہن ہے لوگوں کے اندر۔ تو کیا یہ خیال جو ہے صحیح ہے، یا اس سلسلے میں آپ کچھ تعلیق چڑھائیں تو اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ جزاک اللہ خیراً۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو تصور پایا جاتا ہے کہ مکی دور یا مکی دور جیسا ماحول ہو تو تعایش کی بات کی جائے گی، مدنی دور یا مدنی دور جیسا کہیں اور ماحول ہو تو وہاں پر تغلب کی بات کی جائے گی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اگر ہم سنت و سیرت کا مطالعہ کریں تو کئی حالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں اسلام سخت موقف اختیار کر سکتا تھا، لیکن انسانیت اور رواداری کی سب سے عمدہ مثال اسلام نے قائم کی۔ میں کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کروں گا
میدان جنگ کو لے لیجئے، جنگ میں جنگجوؤں پر، ان کے سروں پر خون سوار رہتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے۔ دوسری حالت فتح نصیب ہونے کے بعد، مستدرک حاکم میں صحیح درجے کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حوالے سے کہا اذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا، دوران جنگ بھی مراعات کی گئی، رعایت کی گئی، رواداری کا خیال رکھا گیا، اور فتح کرنے کے باوجود بھی ہدایات دی گئی کہ حسن سلوک کیا جائے۔ غضب کی ایک حالت ذوالخویسرہ کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ مجھے موقع دے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر قلم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مکی دور کا آپ مطالعہ کریں، کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ مدنی دور میں جو غیر مسلمین مسلمانوں کے لیے بے ضرر ہیں، ان کے ساتھ ہر ناحیے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ابھی ہم نے ایک روایت سنی کہ اگر کوئی کسی معاہد یا معاہد یا ذمی کا قتل کرے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور دیگر روایات میں ظلم کرے یا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفاع کریں گے۔ ایک بات میں بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ جہاں غلبہ ہوگا وہاں پر بھی قبول اسلام کے لیے آمادہ نہیں کیا جائے گا۔ مکمل قابو میں پانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ تمام حقائق کے پیش نظر یہ کہنا کہ مکی دور میں تعایش کی بات، مدنی دور میں تغلب کی بات، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم گفتگو کو تھوڑا اور آگے لے جاتے ہیں، موضوع کے دوسرے پہلوؤں کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے بات کی تعایش کی شرعی حیثیت اور اس کی انسانی زندگی میں ضرورت پر۔ اس تعایش کے مسئلے کو فروغ دینے کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ ہندوستانی سماج میں خاص طور پر یہ جو تعایش پرامن بقائے باہم کا جو اسلامی تصور ہے، اس کو فروغ دینے کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ پرامن بقائے باہم بالخصوص ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے اور آپ کے ملک میں، ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت و آبرو اور دین کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے جسے اسلام نے بھی ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، احترام الآخرین، دوسروں کا ہم احترام کرنا سیکھیں، جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، چاہے وہ دین کے حساب سے ہو، چاہے وہ دنیا کے حساب سے ہو، اسلامی حدود اور قیود کے ساتھ۔ اور دوسری چیز ہے العدل، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمنی میں ہم انصاف نہ ختم کر دیں، انصاف کا خون نہ کر بیٹھیں۔ اور دو اہم چیزیں ہیں ہندوستانی معاشرے میں رہنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے کافر اور مسلمان کے تعلق سے جو حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر مقرر کیے ہیں کسی زندگی میں رہنے کے لیے، جینے کے لیے، سماج میں زندگی گزارنے کے لیے، ان حقوق کی ہم رعایت کریں۔ ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو بحیثیت مسلمان پہلے سمجھیں، جو شرعی حساب سے حق ہے۔ ایک پڑوسی ہے اگر غیر مسلم ہے، اس کا کیا حق ہے، حسن جوار کا۔ سماج میں رہنے والا ایک دوسرا آدمی ہے، حسن معاشرت کا کیا حق ہے، سوسائٹی کا کیا حق ہے، اس کی ہم اور آپ رعایت کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہر آدمی کو جو حق دیا گیا ہے، اس کے جان، اس کے مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا، اس کی بھی ہم اور آپ رعایت کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی آج اپنا حق لینے کے لیے تو اپنا جھنڈا، اپنا نعرہ، اپنی پارٹی بنائے ہوئے ہے، دوسرے کا حق دینے کے لیے، لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں کہ شرعی حق ہم اور آپ دوسروں کو دینے کے لیے اپنے آپ کے اندر جذبہ پیدا کریں،
اور قانونی حق بھی جو شریعت نے، جو قانون نے ہر ایک کو دیا ہے، ہم سے چھوٹا ہے تو اس کو بھی دے، ہم سے بڑا ہے تو اس کو بھی دے، کمزور ہے تو اس کو بھی دے، طاقتور ہے تو اس کو بھی دے، اور یہی اسلام کا بھی نظام ہے۔ اس کے ذریعے سے پرامن بقائے باہم کا قیام ہو سکتا ہے، اسے فروغ مل سکتا ہے، اسے استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ نے جو بات کہی اس میں خاص طور پہ چونکہ مختصر سی بات کہنی تھی، تو شیخ نے جو بات کہی میں اسی کو تھوڑی سی اور آگے بڑھا کر یہ کہتا ہوں۔ شیخ نے جو توجہ دلائی کہ طرفین کے جو حقوق ہیں اس سے خود آگاہی اور اس کے ساتھ اپنی عوام کو آگاہ کرنا کہ ایک پڑوسی کی حیثیت سے یا اس ملک میں رہنے والے باشندے کی حیثیت سے ایک مسلمان کے غیر مسلم پر کیا حق ہیں یا غیر مسلم پر مسلمان کے کیا حق ہیں اسلامی نقطہ نظر کے مطابق، اس پر ہم اہل علم کو بہت لکھنا چاہیے، بہت بولنا چاہیے، ہماری گفتگو ہماری تحریروں میں اس کو بہت جگہ ملنی چاہیے۔ شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی اس نقطے کو میں نے بس اور تھوڑا سا واضح کر دیا۔ ایک سوال شیخ حسین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ مذہبی مناسبتیں جو آتی ہیں، جیسے عید ہماری مسلمانوں کی عید آتی ہے یا مساجد ہمارے جمعہ ہر ہفتے قائم ہوتے ہیں اور ان کی بھی عید مناسبتیں آتی ہیں، تہوار ان کے آتے ہیں، ان کا استعمال یہ باہمی بھائی چارہ کہیے یا پرامن بقائے باہم کہیے، اس کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ استعمال اس کا ہوتا ہے ہمارے سماج میں۔ جیسے عید ہوتی ہے تو عید ملن کے نام پر بلایا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر لوگوں کو بلا کر مسجد میں کیا ہوتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، حتیٰ کہ کھانے پکوان وغیرہ جو ہمارے گھر میں پکتے ہیں پڑوسیوں کو دیے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بھی ہوگا کہ سامنے والے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ان کی عید میں شریک ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ ان کی عید میں حصے دار بنیں، ان کے ساتھ دیوالی منائیں ان کے ساتھ، اور عید کی مناسبت سے ان کے تحفے تحائف آتے ہیں اس کو قبول کریں۔ یہ جو مسئلہ ہے کیا یہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ گنجائش نہ نکلتی ہو تو کیا اس کے بغیر تعایش ممکن نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس پر جو روشنی ڈالیں۔ شیخ عبدالحسیب نے جو منظر کشی کی، ماضی قریب میں بہت زیادہ یہ سوال ابھرتا ہوا سلگتا ہوا نظر آیا۔ اس کی دو شکلیں ہیں اس سوال کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں برادران وطن کو دعوت دینا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحیحین کی روایت ہے، ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ اور دیگر صحابہ، ضمام ابن ثعلبہ اور جو وفد نصرانی وفد نجران سے آیا تھا، یہ تمام شواہد ہے۔ لیکن دو تین باتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، یہ مسلمانوں کی اجازت سے ہو اور دعوت دینے کی صورت میں کوئی راجح مصلحت ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مساجد کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ لوگ اتنے لبرل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مرد و زن کا اختلاط بھی نظر آ رہا ہے، پردگی نظر آ رہی ہے، اور شرعی ضرورت کے بغیر تصویر کشی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام محظورات شرعیہ سے بچنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اس کا دوسرا جو پہلو ہے، مناسبات، مذہبی مناسبات یا عیدین وغیرہ میں مشارکت طرفین کی جانب سے، اگر برادران وطن کو ہم عید الفطر میں دعوت دیں یا عید الاضحیٰ میں دعوت دیں یا قربانی کا گوشت ان کو دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کبار علماء نے اس کی گنجائش پیدا کی۔ ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر دین اسلام نے اجر رکھا ہے۔ اس کے بدل میں اگر ہماری جانب سے ان کی مناسبتوں پر کچھ رد عمل ہو رہا ہے تو اس کے کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ان کی جانب سے کچھ تحائف ہمیں ملتے ہیں تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں یہ بات بتائی صحابہ کے حوالے سے، علی رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، کہ یہ لوگ، یہ صحابہ کرام مختلف مناسبتوں پر ہدیہ قبول کیا کرتے تھے۔ اب اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ تحفہ دینے لینے سے محبت بڑھتی ہے، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ فطری محبت ہے اور اس کو یہیں تک محدود رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ان کی مناسبتوں پر تہنیت پیش کی جائے یا پھر شرکت کی جائے یا پھر ان کی مشابہت اختیار کی جائے کسی بھی ناحیے سے، تو ان تمام امور کی گنجائش نہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا
इय्याकुम अन तदखुलू अला मुशरिकीन यौम ईदिहिम, इन तमाम उमूर का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन तमाम उमूर के साथ इंशाअल्लाह तायुश सिल्मी भी मुमकिन है। ज़रूरी नहीं कि हम अपने दीन में लचक पैदा कर ले या फिर मजहबी और एतक़ादी उमूर में रवादार होने की कोशिश करें। इसके बग़ैर इन तमाम उमूर के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं अमन की फ़ज़ा को बहाल और बरकरार रखने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तालीक़ात की गुंजाइश बाकी है तो आप में से किसी को भी तमाम अरकान के किसी भी नुक्ते पर आप ताक़ुब कर सकते हैं, तालीक़ चढ़ा सकते हैं, मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं किसी मुफीद पहलू का। आप हम मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह, गुफ्तगू के अख़ीर में इंशाअल्लाह मुदाख़लात के लिए गुंजाइश पैदा की जाएगी इंशाअल्लाह, अख़ीर में इंशाअल्लाह, गुफ्तगू के अख़ीर में। गुफ्तगू को थोड़ा सा हम और दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। शेख अब्दुल सलाम से मेरा ये सवाल ये है कि मौजूदा हिंदुस्तान की सूरत हाल में हम दो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ देखते हैं। एक तो ये कि यहाँ जो है एक हमारा हिंदुस्तानी समाज है, मुआशरा, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले हैं, इसमें ख़ास तौर पर हिंदू इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिल रहा है। वसाइल पूरी तरह लगता है लगा दिए गए हैं कि यही जहन सबका बना दिया जाए। तो एक तरफ से उधर से जो है यूँ समझिए कि आपके बारे में दुश्मनी और आपके बारे में जो है नफ़रत का माहौल दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है, और हम इधर से तायुश की बात कर रहे हैं, पुरअमन बक़ाए बाहम की बात कर रहे हैं। क्या ये मौजूदा सूरत हाल में इंतहा पसंदी के फ़रोग़ के इस तूफ़ान में कहिए कि अमलन ये मुमकिन है कि हम पुरअमन बक़ाए के मौजू पर बात करें, काम करें, आगे बढ़ें? क्या ये मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर मुमकिन ही है तो हम लोग सब मिलकर पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? नहीं, सऊदीया चले जाएंगे। प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस्लाम जो है ना कोई सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, यानी मतलब आइडियालॉजी नहीं है, फिक्र नहीं है। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अमल, हमारा अमल चाहिए। तो मेरे दोस्त बिल्कुलिया मुमकिन है। सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ ब्राह्मणी नहीं है। आपको मालूम है दूसरी जगह भी होगा, कम से कम तमिलनाडु में तो मैंने देखा है, एक तरफ बड़ी ज़ात वालों की बस्ती है, एक तरफ छोटी ज़ात वालों की बस्ती है, बीच में मुसलमानों की बस्ती है। ये मुसलमान क्या है, लिंक करते हैं इधर से इधर, इधर से इधर। हम अगर नहीं है ना, एक दिन ऐसा सोचो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है तो क्या होगा मालूम, ये आपस में ख़त्म कर लेंगे मार मार के। तो हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान रहमतुल लिल आलमीन है हम लोग यहाँ पे। औरतों को जलने से नहीं बचाना हमने सिखाया, सती यहाँ पे हमने दिया इन लोगों को। भाई तुम लोगों को तो हिंदुस्तान भी नहीं मालूम था ना, तुम लोग तो टूटे हुए थे गली गली कुचे कुचे में। हमारे पास ये अकीदा तसव्वुर कि एक अमीर के मातहत रहना, ये अखंड भारत का तसव्वुर मुसलमान से पहले तारीख में था ही नहीं। तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं ना कि भाई तशद्दुद बढ़ रहा है, हाँ वो बीजेपी है, आरएसएस है, ऐसे थोड़े लोग हैं, लेकिन वो 90% नहीं है। पैसा उनके पास है, ताकत उनके पास है, तो कंट्रोल है। हम लोग थोड़ा हिम्मत करना, अक्ल इस्तेमाल करना। ताउश अस्सिल्मी, क्या हुआ भाई, मुझे डरा रहे हैं कोई? अरे मैं डर गया, बीजेपी का नाम ले लिया था ना। ताउश अस्सिल्मी बैनल मुस्लिमीन, यही नहीं है हमारे पास। आइंदा नदवा इंशाअल्लाह उबैद साहब ताइश सिल्मी बैनल मुस्लिमीन पे होगा। तो जब ताइश सिल्मी बैनल मुस्लिमीन होगा तो हम दुनिया को सही मैसेज देंगे। तो इसीलिए मेरे दोस्त, हिंदुस्तान में कानून अपने हाथ में मत लें, जज्बाती बात नहीं करें, हालात को सेंस करके थोड़ा तब्दील करें। मदरसों के नाम को जो ना कॉलेज बना दें, ऐसा कुछ तब्दील करो ना, वही चीज़ पढ़ाओ, क्या पढ़ने का। तो ऐसे सब चीज़ों के ज़रिए से इंशाअल्लाह सब मुमकिन है। थोड़ा सा हमारे पास अक्लमंद लोग बैठ के सोच के, कैसे दीन नहीं बदलना है, अल्फाज बदलना, ताबीरात बदलना, तो बहुत मुमकिन है इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। शेख हुसैन, आपसे ये सवाल है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ख़ास तौर पर, जैसे मैंने कहा कि इंतहा पसंदी का जो फ़रोग़ है, इस पस मंज़र में वो क्या तदबीरें हो सकती हैं कि जिनको इख्तियार करके ये तायुश की कैफियत, पुरअमन बक़ाए बाहम की कैफियत को और अमन के तहफ़्फ़ुज़ को हम फ़रोग़ दे सकते हैं? क्या चीज़ें, क्या तदबीरें हो सकती हैं इस सिलसिले में? अगर मुस्लिम मुआशरे के तनाजुर में देखा जाए तो इख्तिसार के साथ ये बात कही जाएगी कि जिस कदर मुआशरा
رب شناس ہوگا اسی قدر پرامن ہوگا، اور جس قدر رب فراموش ہوگا اسی قدر بے امن یا بد امن ہوگا۔ لیکن برادران وطن کے ساتھ اگر ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ خدمت خلق یا خدمت انسانیت یا انسانی اقدار کی بنا پر خدمت خلق کو ہم اہمیت دیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الناس انفعهم للناس، صدقات و خیرات کا دائرہ صرف مسلم معاشرے تک نہیں رکھا گیا بلکہ انسانیت کے لیے اور حیوانوں کے لیے بھی اسلام نے اسے کھول کر رکھا ہے۔ مکی دور میں اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے انسانیت نواز کا لقب دینے کے لیے کہ آپ فلاں فلاں خیر کے کام کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بے سہاروں کا آپ سہارا ہے، وغیرہ وغیرہ، مہمان نواز ہیں۔ ان تمام اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے یہود ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کبھی جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے تو اپنے بچے کو حکم دیتے کہ سب سے پہلے اپنے یہودی پڑوسی کا خیال رکھنا۔ تو ان جیسے کام، مذہب کی تمیز کے بغیر تعلیم اور تربیت کو فروغ دینا، طب کے میدان کی خدمت کرنا، بیت المعمرین، ان جیسے امور کا قیام کرنا اور اس جانب توجہ دینا، جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ دونوں معاشروں میں تعایش سلمی ممکن ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں بالکل، میرا ایک مضمون ہے فیس بک پہ، بہت سال پہلے لکھا تھا میں، وہ پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ مالاباد گولڈ گیا تھا، ایک برہمن تھا، کچھ اختلاف ہو گیا تو میں بڑے آدمی سے ملا ہوں کمپنی کے۔ میں بولا اس سے، سب سے پہلا ملنے کے بعد اس سے بولا تمہارے دادا بھی میرے دادا دونوں بھائی تھے، پتہ ہے کیا تم کو؟ بولے تو ایسا کیسا؟ میں بولا ہم لوگ سعودیہ سے نہیں آئے، پاکستان سے نہیں آئے، یہیں پیدا ہوئے، میرے بابا مسلمان ہو گئے، آپ کے دادا میرے دادا مسلمان ہو گئے، آپ کے دادا مسلمان نہیں ہوئے۔ جب ہندوستان کے بارڈر سے ایک مرتبہ ہم باہر چلے جاتے نا تو برہمن اور ہندو اور مسلم نہیں رہتے، ہم لوگ سب انڈیا رہتے۔ میں گلف میں 25 سال تھا، مسلمان بول کے کچھ بھی ایکسٹرا فیور نہیں ہوا، احسان نہیں ہوا میرے اوپر۔ ہندوستانی بول کے میرے سے رویہ کرے، بہت خوش ہوا۔ لمبی تفصیل ہے، پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ شیخ عبدالسلام آپ ہی سے گفتگو جاری رکھیے۔ ابھی جو ہم نے بات کی کہ موجودہ حالات کے تناظر میں امن کو فروغ دینے اور خاص طور پہ پرامن بقائے باہم کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، شیخ حسین مدنی نے کافی پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی۔ خاص طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال انفرادی سطح پہ شاید مشکل ہو کہ وہاں تک پہنچ ہے، لیکن اجتماعی شکل میں کوئی تدبیر کی جا سکتی ہے جس سے میڈیا کا بہتر استعمال ہم اپنی بات رکھنے کے لیے کریں۔ اور سوشل میڈیا تک تو ہر کسی کی پہنچ ہے آج، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں حوالوں سے، ایک میڈیا ہے اور دوسرا ہے سوشل میڈیا، ان دونوں میں جو ہے وہ کون سے پہلو ہو سکتے ہیں جن پر ہم محنت کریں تو ہم یہ اپنا جو پیغام، اپنا جو کردار ہے وہ ادا بھی کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں دونوں کو ساتھ۔ ہاں دیکھیے، ابوالکلام آزاد کے متعلق منقول ہے، لیکن انگلش میں بھی اور تاریخ میں ہر جگہ لکھتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کو لوگوں نے جو ہے نا جب بحث ہوئی تو کہے کہ ہمارے کو ہندوستان آزاد کرانے کے لیے 5 لاکھ فوج چاہیے، 50 لاکھ فوج چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو ابوالکلام آزاد نے کہا کہ صرف میرے قلم اور زبان کی اجازت دے دیجئے، میں 6 مہینے میں آزاد کرا لیتا ہوں۔ تو ان کے قلم کی بھی اجازت نہیں تھی، ان کی تقریر کی بھی اجازت۔ یہ باتیں برنارڈ شاہ اور دوسروں کے متعلق بھی کہی جاتی ہیں۔ یہ ہے میڈیا۔ سمجھ گئی بات آپ کو؟ کہ آپ کا فکر، آپ کی فکر یا فکر مذکر مؤنث، آپ کا فکر اور آپ کا قلم یہ لوگوں کے دماغوں کو بدلتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ ہو جائے، سچ کو اتنا چھپاؤ کہ جو ہے نا جھوٹ صحیح لگے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو میڈیا جو ہے نا اصل کیا ہے بھائی، آپ اپنی عقل سے، اپنے فکر سے لوگوں کو متاثر کرنا۔ آج جو میڈیا پہ قبضہ کرتا ہے وہ حکومت پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ قطر میں جو ہے نا، یہ آپ لوگ بعد میں ڈیلیٹ کرنا تو کر دیجئے۔ قطر میں جو ہے نا وہ حمد صاحب جب
ایک چیز گفتگو میں بہتر ہوگا کہ ملکوں کے نام، پارٹیوں کے نام فلاں سے رکھ کے عمومی گفتگو کریں، وہ سب کے لیے جو ہے مفید ہے، بہتر ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو جو کہہ رہے ہیں کاٹ دو، بند کر دو، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور دوسری بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کی بات کو کسی محدود شخص یا جماعت، تنظیم، علاقے سے جوڑنے کے بجائے گفتگو عام رہے گی، خیر سب تک پھیلے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو بعض دفعہ بعض ملکوں میں حکومت کی ساری تبدیلی آئی تو میڈیا میں یہ بتا دیا گیا کہ سارے لوگ ان کو چن لیے، بلکہ وہ تو پورے لوگ خاموش بیٹھ گئے، بعد میں حکومت بھی سب ختم ہو گئی، تو کچھ ہوا نہیں تھا پریکٹیکلی، وہ میڈیا کے ذریعے سے ہوا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ایسا پیش کرتا ہے کہ سب کچھ یہ تو میڈیا کی بہت بڑا اثر ہے یہ چیزوں میں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال میرے بھائی آج کل جو ہے نا ٹی وی اور جو ہے نا انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا اثر نہیں رہے گا۔ ہر انسان کا آج جو ہے نا میڈیا پہ تعلق پہنچ سکتا ہے، 10-10 لاکھ 50-50 لاکھ ایک کے فالوور ہوتے ہیں، آپ 50 لاکھوں کا دماغ بدل سکتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں سوشل میڈیا پہ، لیکن پھر بھی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ بہت زمانے سے آپ کی کوئی چیز لکھی نہیں گئی، ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ ہے لوگوں کا تو 50 لاکھ 1 کروڑ ایسا بن جاتے ہیں، بلاگر ہیں آج کل۔ آپ کو اپنے کمپنی کی یا اپنے چیز کی جو ہے نا مارکیٹنگ کرنا ہے، 50 لاکھ لوگوں کو پہنچانا ہے، کسی بلاگر کو پہنچیے وہ کر دے گا، معاف کرنا بھائی۔ تو میڈیا کو بہت استعمال کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بات کہی تھی، ہے ہمارے مولوی لوگ شاعری کرتے ہیں، وہ بھی اردو میں کرتے ہیں، اور اس کو واٹس ایپ پہ ہی ڈالتے ہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اتنا کچھ لکھا گیا، میڈیا میں کون جانتا۔ صباح الدین عبد الرحمن صاحب معارف کے 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، مسلمان اور رواداری، انہوں نے ایسا کچھ لکھ دیا، وہ میڈیا میں ہم کافروں کو بتا ہی نہیں۔ تو میڈیا صرف جو ہے نا واٹس ایپ نہیں ہے میرے بھائی، نہ اردو شاعری ہے، میڈیا فلائٹس ہے، میڈیا ایڈورٹائز ہے، میڈیا ہورڈنگ ہے، میڈیا فلمز ہے، میڈیا ڈانس ہے، میڈیا جو ہے نا ایکٹنگ ہے، اس میں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ، جو جائز ہے وہ کیجئے۔ دور تک کوئی بات نہ مطلب فلائرز بنانا ہے، ہورڈنگز بنانا ہے، ویڈیوز بنانا ہے، بہت کچھ اس میں سے جو جائز ہے وہ کرتے جائیے، آپ لوگ کرنا چاہیے۔ شیخ عبدالسلام جو ہے جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز کی جو آخر میں انہوں نے قید لگائی، ظاہر بات ہے ساری گفتگو جائز ناجائز ہی کے لیے ہے، ورنہ پھر اتنی لمبی مجلس کی کوئی بات نہ ہوتی، ورنہ ڈانس بھی ہونے لگے اور پھر فلم بھی بننے لگے اور اس سے آگے کچھ اور بھی ہونے لگے تو بہت تو مسئلہ ہو جائے گا پھر شیخ۔ اسی لیے میں کہا رگڑتا ہوں، جو رگڑتا ہوں کہہ رہے ہیں نا، اسی کے لیے رگڑتا ہوں۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کو موقع دیں، بولیں، خاموش بیٹھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو ہماری وقت ہمارا جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو صرف دو اہم سوال ہے، میں ایک شیخ عبدالحکیم صاحب سے اور ایک شیخ حسین سے سوال پوچھ کے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد مداخلات کی گنجائش آپ کے سامنے رہے گی۔ پہلا جو سوال وہ یہ کہ اتنی ساری جو گفتگو ہوئی، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آج کی ہماری مجلس سعودی جامعات کے فارغین اور سعودی جامعات کے ابنا کی یہ ہماری مجلس ہے۔ اس پورے موضوع میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، سعودی جامعات کے ابنا کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ یہی بیت القصید ہے، یہی اصل مقصد ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ اصل میں ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ ہمارا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم تمام سعودی جامعات کے فارغین یہاں پر اکٹھا ہیں، اور ہم نے اور آپ نے جو ذمہ داری قبول کی ہے وہ دعوت اسلام کی ہے، اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری۔ تو ہمارا اور آپ کا جو سب سے پہلا رول ہے کہ ہمارے اور آپ کے اس ملک کے اندر ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں، عقیدے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح۔ یہاں بہت ساری برائیاں ہیں جو غیروں میں اور اپنوں میں بھی ہیں، جسے میں 2 باتیں کہتا ہوں جو 2 باتیں مشترک ہیں۔ ایک جہیز کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، غیر قوموں میں بھی ہے، سب پریشان حال ہے۔ یہ ایک بہت مشترک مسئلہ ہے، اگر اس پر ہم کام کریں تو دوسرے لوگ بھی ہم سے قریب آ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے یہ نشہ خوری کا، ڈرگس کا، یہ بھی مشترک مسئلہ ہے۔ ساری ذات کے لوگ
چھوٹی کاسٹ کے لوگ، ہندو مسلمان سب پریشان ہیں ڈرگ سے، بچے نشاخوری کی عادت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان دونوں پر ہم اور آپ کام کریں تو ان دونوں کے پس منظر میں ہم اور آپ اسلام کی محبت کو اور اسلام کے صحیح عقیدے کو، اس کے صحیح کنسیپٹ کو غیروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سعودی جامعات کے فارغین ہیں، تو وہاں سے ہمیں اور آپ کو یہی دو چیزیں ملی ہیں کہ خدمت الاسلام و خدمت الانسانیہ، یہ ٹائٹل ہے سعودی عرب کا، خدمت الاسلام و خدمت الانسانیہ۔ اسلام کی خدمت کرنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ انسانیت کے جو جو پہلو ہیں، جو جو کام ہیں، جیسے کہ ہم نے اور آپ نے ابھی دیکھا اور سنا اور جانتے ہیں، سارے احباب ماشاءاللہ اکابرین ہیں، علماء ہیں، ہمارے دکاترہ ہیں، باحثین ہیں، کہ انسانیت کے کاموں کو روئے زمین پر پریکٹیکل میدان میں کیسے اتارنا ہے۔ آج انسانی کام ہم اور آپ اپنے گھر میں نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں کر پا رہے، تو غیر قوم کے ساتھ کیسے ہم کریں گے؟ تو اس لیے یہ رول بہت ضروری ہے کہ خدمت الاسلام و خدمت الانسانیہ ہمارا اور آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کا پیغام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غیروں تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی سے جڑی ہوئی بات تکمیل کے طور پر، اور اس ہماری گفتگو کا آخری سوال یہ ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے بعد، یعنی اس اردو زبان میں ندوہ کے بعد عربی زبان میں اسی عنوان پر پھر ہمارے سامنے گفتگو ہونے والی ہے، اور الحمدللہ ہمارے فاضل علماء کرام جو ہم سے بڑے علم، تجربہ سب کچھ میں، وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تو جو ہم کمی چھوڑ گئے وہ اور اس سے زیادہ انشاءاللہ وہ پوری کر لیں گے۔ آخری جو سوال ہے وہ یہ کہ خاص طور پر جو ہمارے جامعات کے فارغین اور ان کے علاوہ بھی ہندوستان میں علماء کی پہنچ خطبے اور قلم تک بڑی آسان ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں خطبہ جمعہ ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں اللہ کے فضل و کرم سے قلم ہے، اور قلم بھی پہلے تھا مقالہ چھپے نہ چھپے، کتاب چھپے نہ چھپے، آج تو جو ہے اپنی من مانی اپنے فیس بک پہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو ان دو حوالوں سے آپ وہ کون سے پہلو ہیں جن کی طرف ہم فارغین کو توجہ دلانا چاہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں؟ دو باتیں یہاں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ایک عمومی طور پر یہ بات کہی جائے گی کہ ہمیں کتاب و سنت اور سلف امت کی فہم اور منہج صحابہ کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ خصوصی طور پر یہاں فقہ الاقلیات کا اور فقہ النوازل کا اور فقہ الواقع کا، فقہ الاولویات کا، فقہ الدعوہ کا، فقہ انکار منکر کا، ان تمام امور کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ محکمے کے ذمہ داران سے ماضی قریب میں میری گفتگو ہوئی۔ دو باتیں ہم علماء کو مد نظر رکھنی چاہیے خطابات میں اور اپنی تحریروں میں۔ سب سے پہلے ہم اپنا مقام و مرتبہ جانیں۔ جو موضوعات بڑے حساس ہوتے ہیں، سیاسی نزاکت کے حامل ہوتے ہیں، افراد کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ملی پلیٹ فارم سے، سیاسی وزن کے حامل جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے وہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی ہم گفتگو کریں تو جہاں ہم شریعت کے دائرے میں گفتگو کرتے ہیں وہیں قانون کا بھی ہم پاس و لحاظ رکھیں۔ یہ دو بنیادی باتیں ہم تمام کے لیے ضروری ہیں۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی کے ساتھ پینل کے جو ارکان تھے ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم روک لیتے ہیں۔ ہمارے پاس بمشکل 7 منٹ بچے ہیں جو ہمیں دیا گیا وقت تھا، اس میں مداخلات کے لیے گنجائش ہے۔ اگر سوال ہے تو مختصر پوچھیے، اور اگر آپ کو تعلیق کوئی چڑھانی ہے تو 1 منٹ زیادہ سے زیادہ وقت ہوگا۔ ادھر دکتر سعید نے ایک منٹ پہلے یہ کیا تھا۔ دکتر سعید ادھر جلدی جلدی جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص کر کے شیخ حسین صاحب کی گفتگو میں ایک بات آئی تھی، تحفے تحائف غیر مسلمین سے لینے اور دینے کے بارے میں۔ ہم تو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لینے کے وقت کچھ تحائف ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر اللہ کے پاس رکھ کر دیے جاتے ہیں، اس کا فرق ہمیں بتانا ہے۔ اور دوسری چیز، جو مختلف قسم کے ان کے فنکشنز ہوتے ہیں جس میں بعض نو مسلمین کا بڑا سوال آتا ہے کہ ان کے نو مسلمین کے جو فنکشنز ہوتے ہیں جس کے اندر خاص کر کے کوئی آدمی مر گیا ان کے اندر،
تو وہاں جا کر دینی کچھ یعنی رسوم ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں شریک ہو یا نہ ہو، جو مسلم کا سوال ہے. تو دونوں بات سمجھ آئی ہوں، دونوں سوال. جزاکم اللہ خیر. شیخ نے جو سوال کیا، سوال میں خود جواب ہے، یعنی وہ تعلیق ہے، تو اس پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں. شیخ اسد اعظمی. ٹھیک ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے شیخ ایک منٹ، وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ شیخ کی تنبیہ کافی ہوگی کہ یہ مسئلہ جو ہے تفصیل طلب ہے، یہ ہم نے سوچا، لیکن وضاحت ہی چاہیے. تو شیخ حسین. جزاک اللہ خیراً. شیخ محترم نے جہاں تنبیہ دلائی وہیں الحمدللہ اس کا خلاصہ بھی کر دیا. ایسے ہدایہ جو غیر مسبوح ہو اور جن کے ساتھ اعتقاد وابستہ نہ ہو یا سابق میں شرکی احکام ان کے ساتھ نہ کیے گئے ہوں، وہ مراد ہے. ورنہ الحمدللہ ہم تمام جانتے ہیں ذبیحے کے بارے میں اور ان نذرانوں کے بارے میں جو باطل معبودان کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان کی جو مناسبتیں ہیں، شادی بیاہ کی مناسبتیں جن میں پوجا کی جاتی ہے یا کچھ اور مناسبات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں وہاں پر احتیاط برتنی چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. محترم حاضرین، کل سے تعایش سلمی وغیرہ پر بات ہو رہی ہے. الحمدللہ آج کی یہ جو مجلس ہے اس میں بڑے اہم نکات سامنے آئے ہیں. خاص طور سے آخر میں جس پہلو پر بحث ہوئی کہ ہم لوگ بحیثیت دعات یا بحیثیت علماء اس فیلڈ میں کیا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری کوشش، ہماری ساری دعوت، چاہے تحریری ہو یا تقریری، ہماری اپنی زبان میں ہوتی ہے، اردو زبان میں یا مقامی زبان میں. ہمارے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ دوسری زبان سے آتے ہیں، دوسرے لوگوں کے یہاں سے آتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو تو مطمئن کر دیتے ہیں جواب دے کر کے، اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے، اپنے اخبار سے، اپنی تحریر سے، لیکن جہاں جواب پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچتا ہے. وجہ یہ ہے کہ زبان کے معاملے میں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس پر ذرا توجہ دلانے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ خلیل صاحب جلدی کے سامنے پہلی صف میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں گفتگو ہوتے وقت شاید اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان نصوص کی کیا جواب دیا جائے، کس طرح سے اس کے معنی کی وضاحت کی جائے کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی اس طرح سے محسوس کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ ان کا جواب نہیں بن پا رہا ہے طالب علم سے یا آدمی سے. جیسے مثلا ہمارے پاس اخرج الیہود من جزیرۃ العرب ہے، تو ان باتوں کے سیاق میں بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں اس کا جواب نہ ہو. اسی طرح سے فقہ الاقلیات کے معنی میں جو بات کی گئی، اگر یہ ساری چیزیں ممکن ہیں تو پھر فقہ الاقلیات کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم چاہے ہماری اکثریت ہو یا اقلیت ہو، اگر ہم اپنے غیروں کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، ان کے بہت سارے حقوق کا خیال کریں گے اگر وہ پڑوسی ہیں مثلا تو بطور پڑوسی کے، لیکن پھر جو ہے اقلیات کے فقہ کا کیا مطلب نکلے گا؟ کن چیزوں کو کہیں گے کہ یہ فقہ الاقلیات میں داخل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی اور کچھ اسٹیج کی طرف سے جو ہے اس پر وضاحت ہو تو بہتر ہے. اللہ خلیل صاحب، شیخ خلیل نے جو بات کہی ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نصوص آتے ہیں، جیسے عدم برداشت کا ایک پہلو نظر آتا ہے جب ہم کہتے ہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہ اس قسم کے جو نصوص آتے ہیں ان کا جواب کیا ہوگا؟
اس پر بھی بات ہونی چاہیے ایک. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہے اگر یہ مانیں کہ ہر حال میں ہم تعایش کے قائل ہیں تو فقہ الاقلیات الگ سے ایک عنوان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جیسے شیخ حسین نے کہا کہ ہندوستانی پس منظر میں ہم نے بات کی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ جو ندوہ ہے نا اس میں بنیادی کچھ باتوں پہ بات ہوئی ہے، یہ موضوع کا مکمل احاطہ نہیں ہے، یہاں پر موضوع کا مکمل احاطہ نہیں ہے. اور آپ جیسے فاضل علماء کرام سے ہی اس بات کی توقع ہے کہ آپ اسے ابتدا سمجھیں، گفتگو کو آپ آگے بڑھائیں، آپ لکھیں. صوت الخریجین میں اگر ہر بار اس قسم کے موضوعات پہ ہوں، رد و قضا ہو، آپ لکھیں، آپ پہ میں رد کروں، مجھ پہ آپ رد کریں، علمی مناقشہ چلے، یہی سب تو ہونا چاہیے. صوت الخریجین مجلہ ہمارا ہے، اس میں اس مسئلے کو آگے بڑھایا جائے یا دیگر بھی، لیکن وہی حد ادب ملحوظ رہے، علمی مناقشہ جاری رہے، یہ ہونا چاہیے. وقت ہو چکا ہے، میں 1 منٹ صرف جو ہے شیخ یہاں میں دے دیتا ہوں. شیخ مبارک اور شیخ ابو صحبان صاحب یہ دے دیں 1 منٹ، مائک دے دیں. اور اسی پر انشاءاللہ ہم روک لیں گے. اس کے بعد 2 چیزیں دیکھیں، اس کے بعد بھی ندوہ ہے اسی عنوان پر، آپ جو ہے مشائخ سے ہمارے سوال بھی پوچھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ پینل بہت قابل ستائش ہے اور فائدہ مند بھی تھا. میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، اسے تعلیق سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے پس منظر میں 2 طرح کے لوگ موجود ہیں. آج نفرت کے پجاری موجود ہیں اور امن پسند ہیں، وہ آپ ہیں. دونوں کے بیچ میں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں ایک بہت حد تک کمیونیکیشن گیپ کی کمی ہے. ابھی اشارہ کیا گیا پیچھے کی ایک لینگویج کی پرابلم ہے، ہم لکھتے کچھ ہیں اور اعتراضات کسی اور زبان میں ہیں. جو اعتراض کی بنیاد ہے اس کو ہم نے حل کیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑا پلیٹ فارم کوئی ہو نہیں سکتا ہندوستان کے اندر امن پسندوں کا کہ آپ جیسے قابل قدر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. اور میں ایک بہت جو وسیلہ ہے جو رواداری کے لیے بہت امپورٹنٹس ہو سکتا ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال ہے. یقیناً میڈیا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ہماری اپروچ ابھی بہت کم ہے. امید یہ ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ پائیں، لیکن سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے آج اس پینل کے رئیس موجود ہیں دکتور اجمل منظور صاحب، میں شکر گزار ہوں ان کا. اس طرح کے اعتراضات اس طرح سے آتے ہیں، وہ یقیناً ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو ہم جواب دے پاتے ہیں. میں ہریانہ کے اندر ایز اے ویلفیئر آفیسر ہوں، بہت ساری پرابلمس وہاں فیس کرتے ہیں ولا و برا کے تعلق سے. ایک طرف لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں اور وہی لبرل آپ کو متطرف کہہ دیتے ہیں. تو بیچ میں امت وسط کا کوئی راستہ نظر آتا دکھتا نہیں ہے. اس میں کام کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. میں صرف ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل اور آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں التعایش السلمی فی المجتمع، ہم بہت بلندی سے بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. تو ہم اپنے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ ہمیں پہلے اس کو بجھانا ہے. میں اشارے میں سب بات کہہ رہا ہوں، میں ہم جا کے یہاں پر کافی ہے اتنا. السلام علیکم. جزاکم اللہ. ذمہ داری ختم ہوتی ہے. شیخ محترم حاضرین، الحمدللہ آلیات تحقیق الامن والسلام والتعایش السلمی مع الآخرین. پرامن بقائے باہمی کیسے ہونے چاہیے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اور الحمدللہ بہت سارے اصول و ضوابط کا ہمیں علم بھی ہوا. اور مزید جو تشنگی اگر یہاں پر رہ گئی ہو تو انشاءاللہ آگے کا ندوہ بھی اسی عنوان کے تعلق سے ہے عربی زبان میں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں وہاں پر مکمل ہو جائیں گی. میں بلا تاخیر اب بالکل آخری جو کڑی ہے اس اجلاس کی وہ صدر محترم کے کچھ کلمات ہیں. میں صدر محترم شیخ ڈاکٹر اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے چند کلمات سے نوازیں. فلیتفضل مشکورا.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अभी ये जो इल्मी नदवा चल रहा था, हिंदुस्तानी मुआशरा में तहफ़्फ़ुज़ अमन और पुरअमन बक़ाए बाहम की बुनियादें, वसाइल और ज़राए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशगवार माहौल में ये इल्मी नदवा चल रहा था और तहफ़्फ़ुज़ अमन के ताल्लुक़ से, पुरअमन बक़ाए बाहम की बुनियादों के ताल्लुक़ से, उसके ज़राए और वसाइल क्या होने चाहिए, दलाइल की रोशनी में हमारे अहबाब इस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं इस पर एक तालिक चढ़ाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि पुरअमन बक़ाए बाहम और तहफ़्फ़ुज़ अमन के लिए जो बातें हुई हैं और जो मौजूदा जो माहौल है, इसमें आप देखेंगे जैसे कि बाज़ लोगों ने इशारा किया कि समाज के अंदर दो किस्म के लोग इफ़रात और तफरीत वाले पाए जाते हैं। कुछ के यहाँ तफरीत पाया जाता है, जैसे कि लिबरल तबका के लोग, आमतौर से वो मुल्हिदीन हैं और हर जमात में वो पाए जाते हैं। उनके यहाँ सब कुछ जायज़ है, तायुस सिल्मी के नाम पर, को एग्जिस्टेंस के नाम पर, सब कुछ उनके यहाँ जायज़ है। सेकुलरिज़म के नाम पर, इंसानियत के नाम पर उनके यहाँ सारी चीज़ें जायज़ हैं। और वहीं पर हमारे ही दरमियान मुतशद्दिद किस्म के लोग पाए जाते हैं। मुतशद्दिद अफराद हैं, जमातें हैं, तंजीमें हैं, ये लोग माहौल को ख़राब करते हैं। इनके यहाँ मिसाल के तौर पर मामूली बातों पर तकफ़ीर का मसला लेकर के जमातों को, हुक्काम को, हुकूमतों को, ममालिक को तकफ़ीर के दर्जे में ले आते हैं। इसी तरह से वला और बरा के मसले को लेकर के भी ये लोग तकफ़ीर करते हैं। हालांकि जो है बहुत ही बेहतरीन खुशगवार माहौल में इल्मी गुफ्तगू के ज़रिए से वला और बरा के मसले को मिसालें दे देकर समझाया गया। इसमें बहुत सी वाज़ेह चीज़ें हैं, लेकिन जो है वला और बरा, कोई मुल्क किसी काफिर मुल्क से दोस्ती करता है तो वो काफिर हो गया, कोई मुल्क किसी काफिर मुल्क से असलहा की इमदाद लेता है, फ़ौजी मदद लेता है, वो काफिर हो गया। यानी दुनियावी दोस्ती जो है, ताउन जो है, उसको इंसानी इमदाद है, इंसानी दोस्ती है, उसको बुनियाद बना करके तकफीर के मसले में ले जाते हैं और उसको भी काफिर गर्दानते हैं और सारे लोगों को मीडिया में उसके ख़िलाफ़ ले जाते हैं। जबकि मतलब ये देखिए सोशल मीडिया की बहस आई कि किस तरह से ये एक सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त कि इसका इस्तेमाल करके एक बातिल चीज़ को हक़ साबित किया जाता है और जो हक़ है उसको मुतलक तौर पे दबा दिया जाता है। सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। किस तरह से? तो ये जो गुफ्तगू हुई है इसमें जो है एक तबका जो है आप कह सकते हैं कि वो इस ज़िम्मेदारी को निभा सकता है, नहीं दोनों को बाहम कैसे मिला सकता है। हाँ, जब आप देखेंगे ये जो तबका जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो शरई उसूलों की बुनियाद पर, किताबों सुन्नत की रोशनी में मनहज सलफ़ की बुनियाद पर, जो दोनों के अंदर जिसे हम मनहज वसत कहते हैं, जो इफ़रात व तफरीद से खाली है, दलाइल की रोशनी में जब वो अपनी बात रखता है तो दोनों तरफ से उसको जो है दोनों तरफ से उसको इल्ज़ामात और तहमतें और तरह तरह के पड़ते हैं। कहते ये तो जो है, हत्ता कि हम और आप छोड़ दीजिए हमाशुमा, काबा के इमाम अगर वहाँ से आवाज़ उठाते हैं, कोई तकरीर कर दिए कि नबी सल्लम का बर्ताव कैसे गैर मुस्लिमीन के साथ था, यहूदियों के साथ कैसे था, आप पड़ोसी के साथ कैसे बर्ताव करते थे, अगर वहाँ से कोई तकरीर हो जाती है तो कहते हैं कि मुल्क की तरफ से इनको इशारा मिला है और ये जो है अब यहूदियों से ये लोग ताल्लुक़ बनाने वाले हैं। इस तरह से सोशल मीडिया पे तो यानी जो है जिस तरह से यहाँ पर आज गुफ्तगू हुई है, ये हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें ये समझाना है आवाम को सोशल मीडिया में कि इफ़रात किसे कहते हैं इस पहलू को लेकर के, और तफरीद का कौन कौन वो लोग शिकार हैं।
یہ دونوں طبقوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہے، اور بیچ میں جو اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے، جو صحیح منہج ہے ولا اور برا اور تکفیر کو لے کر کے، کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں ان کو عوام سمجھتی نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اور جو دوسرا جو لبرل طبقہ ہے انہیں نہیں سمجھ میں آتا، انہیں صرف انسانیت سمجھ میں آتی ہے. تو ہمیں ان دونوں مسئلوں کو لے کر کے اسلامی روشنی میں اگر ہم سمجھائیں معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو ایک اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا کھل کر کے. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ عنا خیر الجزاء. تطرف اور تعایش کے درمیان جو حدود ہے ان حدود کو سمجھنا ضروری ہے. الحمدللہ یہ جو اجلاس ہے بہت ہی خوشگوار ماحول میں یہاں تک پہنچا ہے. میں اس ندوہ کے مدیر شیخ حافظ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ اور اس ندوہ کے جو اعضاء ہیں شیخ عبدالسلام مدنی، شیخ حسین مدنی، شیخ عبدالحکیم بن عبدالمعبود حفظہم اللہ، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ ندوہ بہت بہترین ندوہ ثابت ہوا، اور اللہ رب العالمین ان تمام علماء کی علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ میں اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اس اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو اگلا اجلاس ہے وہ 11:30 بجے سے شروع ہوگا، تو آپ لوگ وقت پر حاضر ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.